خطاب فرما رہے تھے خطیب ابن خطیب داعی کتاب و سنت حضرت مولانا قاری عبدالرحمن صاحب شیخ پوری حفظہ اللہ تعالی، علماء کرام کے ساتھ حضرت شاہ صاحب کی والہانہ محبت اور پورے مسلک کے ساتھ اور مسلک کے ایک ایک فرد کے ساتھ علماء کرام کی محبت پیار اللہ پاک سب کے لیے آج کا یہ پروگرام ذریعہ نجات بنائے، اونچی آمین۔ میں آپ سے صرف ایک بات کہوں گا، قیامت والے دن جب میں اور آپ سارے اللہ کی عدالت میں جائیں گے، اللہ نے اگر پوچھ لیا ساری زندگی کیا کیا ہے، تو اپنی اپنی زندگی کا حساب دینے کے لیے شاید ہمارے پاس جواب نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر میں یہ بات کہوں، پہلے تو میری درد مندانہ مالک کے سامنے اپیل ہے، اللہ ہم سے سوال ہی نہ کرے، اس لیے کہ ہم جواب دینے کے قابل نہیں ہیں، لیکن اگر مالک نے قیامت والے دن سوال کر لیا تو حضرت شاہ صاحب جتنا ہمارا گروہ روضہ خطبہ بیان کر چکا ہے اور دو ہمارے خطیب جنہوں نے آپ کی حالت اور سستی کو دیکھ کر خطابات نہیں کیے، انشاءاللہ دوبارہ ان کے سامنے گزارش کریں گے، پھر کبھی انشاءاللہ وہ تشریف لائیں گے، ہمارے بھائی ہیں۔ لیکن قیامت والے دن میں سمجھتا ہوں اللہ کی عدالت میں حضرت شاہ صاحب یہ بات ضرور کہیں گے اللہ کی رحمت سے کہ میں نے ان علماء کرام کی رہنمائی کی تھی، ان کے ساتھ میں نے پیار کیا تھا، دین کے لیے میں نے ان پہ محنت کی تھی۔ اللہ حضرت شاہ صاحب کی عمر دراز فرمائے اور ہم جیسے علماء کرام کو شاہ صاحب کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ آپ آمین، آپ نہ بھی کہیں تو میرے خیال میں 12 بجے تو بعد پھر تھوڑی مرضی ہے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے معززین اور مہمانان گرامی قدر کا، جو مہمانان گرامی قدر جہاں جہاں سے بھی تشریف لائے، اور برادر اکبر عزیز محترم مکرم رانا ثناء اللہ اسد صاحب، بڑی محبت، بڑی الفت، بڑی عقیدت رکھنے والے، اور اس مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا قاری محمد وقاص لیسی صاحب، یہاں کے نمازی، اور جتنے بھی دوست احباب آج کے پروگرام میں جنہوں نے شرکت کی ہے، اللہ سب کے لیے آج کا پروگرام نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ خطاب کے لیے دعوت سخن دے رہا ہوں شہزادہ اہل حدیث، مناظر اسلام، حضرت اللہ حضرت مولانا سید محمد سطین شاہ نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالی خطابات فرمائیں۔ ٹائم جانے، وقت جانے، حضرت شاہ صاحب جانے اور دین اسلام کی بہاریں جانے۔ خطاب کے لیے گزارش کروں گا حضرت اللہ سید محمد سطین شاہ نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔
عزیز وقار علماء کرام، بزرگ اور دوستوں، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، یقیناً مغرب تو لے کے رات 1 بجے تک یعنی تقریباً تو 8 گھنٹے ہو گئے نے مسجد بیٹھ کے علماء کرام دے خطابات سن لیا۔ ہن تواڈے وچ کوئی سنن دی گنجائش باقی نہیں، بس تسی پریشان تے ہوندے ہووگے کوئی کل قیامت آ جانی ہے جو سارے پاکستان دے مولوی اتھے ہی آ گئے۔ یہ محترم حضرت مولانا عبدالحق حقانی صاحب دا خلوص محبت کہ پورا روضۃ الخطباء اٹھ کے تواڈے پنڈ حاضر ہو گیا۔ اللہ سب کی تشریف آوری قبول فرمائے۔ میں چند گزارشات عرض کرن دے ارادے نال ہے جے تسی ذوق شوق کرو تے تھوڑی جی محبت کرو، کمرہ تھوڑا جا قریب آ جاؤ، پتہ چلے بات تسی واقعی کوئی شفقت کرنا چاہتے ہو۔ ہر ساتھی تھوڑا تھوڑا قریب آ جائے، کرسیاں میں خالی ہوئی ہیں نا، ایویں قریب قریب آ جائے۔ تسی فارسی سمجھتے ہو، آ جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی شان مقام عزت عظمت ایک آیت مبارکہ قرآن پاک دی مشہور و معروف پڑھی۔ آ جاؤ ویسا کہ آ جاؤ، ایتھے آ جاؤ، قریب آ جاؤ، سامنے آ جاؤ، سارے یہ نور پوری میرے سامنے آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ میرے خیال میرے علم فہم دے مطابق سارے قرآن سب تو زیادہ جس آیت محبوب کی شان بیان ہوئی ہے وہ یہی آیت مبارک ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے، کتنے ہیں فرشتے اس اللہ کے لشکروں کو اللہ ہی جانتا۔ اتنا حدیث میں ہے کہ 7 آسمانوں پر ایک بالشت جگہ بھی خالی نہیں ہے جہاں فرشتہ موجود نہ ہو۔ فرشتے اتنے ہیں کہ آسمان، اہل آسمان کا قبلہ بیت المعمور ہے، اس میں روزانہ 70,000 فرشتہ داخل ہوتا ہے عبادت الہی کے لیے۔ وہ عبادت کر کے نکل آتا ہے، پھر دوسرے دن 70,000 اور داخل ہوتا ہے۔ جو ایک دفعہ فرشتہ داخل ہو گیا دوبارہ قیامت تک اس فرشتے کی باری نہیں آئے گی، اتنے ہیں فرشتے۔ ہر فرشتے جبریل سے لے کر آخری فرشتے تک سارے کے سارے فرشتوں کی ذمہ داری میں یہ بات داخل ہے کہ وہ مصطفیٰ پہ درود پڑھے۔ توجہ ہے ماشاء۔ یہ خبر قرآن کی اس آیت میں ہے، اللہ بھی اور سارے فرشتے یصلون کے حوالے سے علماء جانتے ہیں اس کا معنی اس میں استمرار ہے، ہمیشگی ہے، دوام ہے، کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں جب رب اور فرشتے پیغمبر پہ درود نہ بھیج رہے ہوں، کوئی لمحہ۔ آگے میرے اور تھوڑے لیے حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آیت خاص ہے درود پاک کے لیے، اور
تو صبح کسی خطیب درود پاک دے مسائل فضائل تے تو بیان نہیں کیتے جلسے چ، میرے تو پہلے کسی کیتے تے نہیں، چلو جی کسی کیتے بھی ہے نا تو جتوں نے ختم کیتا میں اتوں شروع کرن لگا۔ اے ایمان والو، تسی درود و سلام پڑھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس آیت مبارکہ تو شان مصطفیٰ ثابت ہوئی کہ دن رات جب سے یہ کائنات بنی ہے اس دن سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر ہمیشہ تک کوئی لمحہ ایسا نہ گزرا ہے، نہ گزرتا ہے، نہ گزرے گا جس وقت اللہ اور اس کے سارے فرشتے محمد مصطفیٰ پہ درود نہ بھیج رہے ہوں۔ آگے ایمان کار والوں کو بھی حکم ہے کہ تسی بھی درود و سلام بھیجو۔ اس آیت کو جڑی بات میں سمجھانا چاہوں کہ اللہ کے ہاں پیغمبر کی شان، مقام، عزت، عظمت، بلندی کتنی ہوگی کہ جو اللہ ہر وقت پیغمبر پہ درود بھیج رہا ہے، کتنی وہ شان بلند ہوگی، کتنا مقام بلند ہوگا، اللہ کے ہاں وہ کتنے پیارے اور محبوب ہوں گے۔ خود بھی بھیج رہا ہے، فرشتے بھی، توجہ ہے گل سمجھ آؤندی بھائی، اللہ بھی بھیج رہا ہے، فرشتے بھی بھیج رہا ہے، اللہ بھی بھیج رہا ہے، فرشتے بھی بھیج رہے۔ آگے اہل ایمان نو بھی حکم ہے کہ تسی بھی بھیجو۔ اس آیت تو جڑی بات میں سمجھانا چاہنا کہ جس نبی پر، جس ہستی پر، جس شخصیت پر ہر ویلے رب بھی درود بھیجے، فرشتے درود بھیجے اور اہل ایمان بھی درود بھیجے، بتاؤ اس ہستی کے ساتھ اللہ کو پیار کتنا ہوگا۔ اور دوسری بات اس پہ غور کرو کہ جو اس پیغمبر سے دشمنی کرے گا اللہ اس پر ناراض کتنا ہوگا۔ اللہ کتنا ناراض ہوگا اس بندے پر، اس انسان پر جڑا اس نو تکلیف پہنچائے جس پر ہر ویلے رب درود بھیجتا ہے۔ پھر غور کیجیے، جس ہستی پر ہر وقت اللہ درود بھیجتا ہے، فرشتے درود بھیجتے ہیں، جو انسان ہو کے اس نبی کو، اس ہستی کو تکلیف دے، دکھ دے، توہین کرے، گستاخی کرے، وہ بندہ اللہ کے ہاں کتنا مغضوب، کتنا بدترین اور ملعون ہوگا جو اس ذات کو برا کہے جس ذات پر ہر ویلے خود خدا درود بھیج رہا ہے۔ اللہ کتنا غصے میں ہوگا، اور کتنا غصے میں ہے تو اگلی آیت رب نو دسنا بھی تو چاہیے۔ جو پہلی آیت جو فرماندا ہے کہ میرے فرشتے درود بھیج دے، اے ایمان والو تسی بھی درود و سلام بھیجو، تو یا اللہ جیڑا اس پیغمبر دی توہین و تنقیص کرے اس دا ذکر اگلی آیت۔ یہ پہلی آیت جد میں درود و سلام دا ذکر ہے، اس کو اگلی آیت نال ہی رب نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ صرف میں پیغمبر پہ درود ہی نہیں بھیجتا، ساتھ گستاخ پہ ہر وقت لعنت بھی کرتا ہوں۔ درود کی بات سمجھ آ گئی ہے، اے لعنت والی بات سمجھ نہیں آئی۔ رب کہتا ہے ہر وقت میں پیغمبر پہ درود بھی بھیجتا ہوں اور جو تکلیف دے اس پر لعنت بھی بھیجتا ہوں، دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی۔ اسی آیت کے ساتھ جڑی ہوئی آیت ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا۔
ہجے میں تمہیں کیا ہے سمجھایا پیار نال بس تسی قریب ہو جاؤ، تسی نہیں ہوئے پوری طرح جتنا میں چاہتا سا وہ انشاءاللہ میں نے امید ہے تسا 2 بجے میری گل نو مننا ہے 2 بجے تک میں تھوڑا انتظار کرنا، جی تسی سارے اگے ٹورا ہے واری واری تو میں 2 بجے جدوں نظر چوک کے ویکھیا تو سارے میرے قریب ہوئے تو میں سمجھا گا بس تسی تقریر سننا چاہتے ہو، تو جی تواڈے چوں ایک بھی پیچھے بیٹھا ہوئے گا تو میں سمجھا گا بس تسی آندے ہو بس سانوں مولویو معافی دیو اور ساڈی جان چھڈو۔ یہ ہوں فیصلہ 2 بجے تک میں تھوڑا انتظار کراں گا، اس تو بعد پھر تقریر شروع ہوئی۔ نہیں بیٹھے رہو کوئی مسئلہ نہیں، میں 2 بجے تک تو اجازت ہے نا، 2 منٹ رہن دو تو سارے اگے ہو جائے جا۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا۔ جڑا بندہ اللہ نو تکلیف دیندا ہے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو تکلیف پہنچاندا ہے، اودے تے اللہ دی لعنت برسدی ہے، دنیا اندر بھی اور آخرت اندر بھی۔ وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، نال رب فرماندا ہے میں انہاں لئی رسوا کن ذلیل اور رسوا کرن والا عذاب تیار کر دیتا ہے اس شخص لئی جو اس کو تکلیف پہنچائے جس پر میں خود رب درود بھیجتا ہوں۔ توجہ ہے ماشاء آیت کی فرمایا سی، میں بڑے سکون نال تو ان کی آیات سمجھانا چاہتا کہ اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پہ درود بھیجتے۔ اے ایمان والو تم بھی درود و سلام پڑھو، اور یاد رکھو جڑا اللہ و رسول نو تکلیف دے گا نا اس محبوب نو اس پیارے نو، اس دے ہوتے میں دنیا بھی لعنت کراں گا اور آخرت بھی، اور بڑا دردناک اور رسوا کن عذاب بھی دیا گا۔ یا اللہ یہ تے سمجھ آ گئی کہ جڑا تیرے نبی نو جس تے تسی درود پڑھتے ہو تواڈے فرشتے درود بھیج دین، جڑا اس کو تکلیف دے اس تے تسی لعنت بھیج دیو، تے جڑا مومن پیغمبر نال محبت کرے تے درود بھیجے تے جڑا انہوں تکلیف دے رب نے تسی ایمان والے ہو درود بھیجو تے جڑا توہن تکلیف دے گا نا۔ اچھا اس طرح سمجھو جدو آیت مبارکہ آئی سی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو درود و سلام بھیجو، اس دن سامنے اہل ایمان کون سن؟ صحابہ سن۔ فرمایا تسی درود بھیجو تے جڑا توہانوں تکلیف دے گا، جڑا نبین تکلیف دے گا اس پر لعنت، اور جڑا توہانوں تکلیف دے گا اس دا ذکر اس تو اگلی آیت ہے۔ فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ فرمایا جڑا مومنن تکلیف پہنچاندا ہے، درود پڑھن والے صحابہ کرام نو تکلیف پہنچاندا ہے، جڑا مومنات نو تکلیف پہنچاندا ہے، جڑا صحابہ نو تکلیف پہنچاندا ہے، جڑا صحابیات نو تکلیف پہنچاندا ہے، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، بہت بڑا بہتان اپنے ذمہ لے لیندا ہے، بہت واضح گناہگار ہے، او دے گناہگار ہون اندر ادھر فاسق اور فاجر ہون اندر کوئی شک نہیں، تو یا اللہ وہ بھی لعنت کا مستحق نہیں۔ دوسری آیت فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، فرمایا صرف میں پیغمبر کو دکھ تکلیف دینے پر والے پر ہی لعنت نہیں بھیجتا، جو پیغمبر کے گھر والوں کی توہین کرے میں اس پر بھی لعنت بھیجتا ہوں۔ یاد رکھیے پیغمبر پہ ایمان لانا فرض ہے، فرض ہے نا ایمان لانا۔ اسا یہ فرض پورا کیتا ہے یا کوئی نہیں کیتا؟ کر دیا ہے۔
جس پر پیغمبر پر ایمان لانا فرض ہے، ایمان لانے کے بعد اس پیغمبر سے محبت فرض ہے، اور جو محبت کرے اس پر پیغمبر کا ادب اور احترام فرض ہے، جو ادب احترام کرے اس پر پیغمبر کی اتباع فرض ہے، جو اتباع کرے اس پر لازم ہے کہ میرے محمد کی ذات کا دفاع کرے۔ دفاع کرنا فرض ہے، جویں نماز فرض، روزہ فرض، حج فرض، زکوٰۃ فرض، جویں ایمان مصطفیٰ فرض، آپ پہ ایمان لانا فرض ہے، آپ کی محبت فرض ہے، اسی طرح مصطفیٰ کے دفاع بھی فرض ہے۔ جس بندے نے مصطفیٰ کی ذات کا، سنت کا، بات کا، صحابہ کا، اہل بیت کا، اہل رسول کا دفاع نہیں کیا، رب اکبر کی قسم اس نے مصطفیٰ پہ ایمان لانے کا حق ادا نہیں کیا۔ ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ مصطفیٰ کا دفاع کیا جائے، اور دفاع ایسے کیا جائے۔ پتہ ہے سب سے پہلے دفاع کس نے کی ہے؟ صحیح البخاری میں حدیث، میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ دیا گلیاں اندر حج جماعت نال کوئی نہیں، جتا کوئی نہیں، فوج کوئی نہیں، صحابہ کرام دی کثرت کوئی نہیں، نبی علیہ السلام دے گلے اندر کپڑا پائے ہوئے کافران ہیں اور انہوں وٹ چڑھا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام دے گردن مبارک اندر اس کپڑے دے وٹ چڑھن دے نشان بن گئے، کیونکہ نبی علیہ السلام دا جسم پاک اتنا نرم سی جتنا ریشم بھی نرم نہیں ہوتا، پورے گردن مبارک پہ وہ نشان ہے، اس کپڑے کے وٹ چڑھا رہے، چہرہ سرخ ہو گیا اور گلی میں گھسیٹنے لگ گئے کافر۔ بہت سارے چند صحابہ موجود تھے، بہت زیادہ نہیں تھے، چند صحابہ کرام بنے تھے، سب نے اپنے اپنے گھروں میں سن لیا پیغمبر کی حالت کیفیت۔ کفار کا خوف فطری جو ہے وہ مسلط ہے، جو بھی ایمان لائے تھے بچوں میں سیدنا علی تھے، عورتوں میں سیدہ خدیجہ اور زینب، رقیہ، ام کلثوم تھی، غلاموں میں سیدنا زید بن حارثہ تھے۔ پیغمبر علیہ السلام کے گلے میں جب کپڑا ڈال کے گھسیٹنے کی کفار نے کوشش کی اور پیغمبر کا چہرہ سرخ ہوا، پتھروں پہ گھسیٹا جا رہا ہے، اوپر سے پتھر مارے جا رہے ہیں، پورے مکے میں ایک شخص نکلا تھا جسے زمانہ صدیق کہتے ہیں۔ تسی پیغمبر دی عزت، حرمت، سنت، دین سننے کے لیے دیوار نہیں چھوڑ سکے۔ میں تو ان کے آگے ہو جاؤ، تم رسول اللہ کی عزت وقار کے لیے آگے نہیں ہو سکے۔ صدیق نے گھر چھوڑ دیا ہے پیغمبر کے، تسا نہیں چھوڑنا، تسی اور پیچھے ہو۔ میں وینا 2 بجے تک کیڑا پیچھے رہ جاندے، یہ ہن تہاڈی میری زیادت ہے۔ ویکھنے 2 بجے باہر کیڑا رہندا ہے تے اندر کیڑا ہوندا ہے تے قریب کیڑا ہوندا ہے تے دور کیڑا ہوندا ہے، اج ہی تے فیصلہ ہونا۔ صدیق باہر نکلے کس لیے؟ دفاع رسول کے لیے۔ ایمان فرض ہے، دفاع بھی فرض ہے۔ ہم تو احتجاج ہو، جلوس ہو، پروگرام ہو فرانس کے خلاف یا گستاخانِ اصحاب رسول کے خلاف، ہم تو باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مولوی جی ٹائم نہیں، وقت نہیں، سر کھڑکن دا ٹائم نہیں۔ دفاع رسول کے لیے تیرے پاس وقت نہیں ہے تو رب کی زمین پہ زندہ کیسے؟ چاہیے تو یہ تھا نا، تو کہتا کہ میں کاروبار پر ڈیوٹی پر آج نہیں جا سکتا، آج ہمارا جلسہ ہے، ہمارا پروگرام ہے، ہمارا درس ہے، ہمارا واز ہے، حرمت رسول پروگرام ہے، میرا سب کچھ عزت رسول کے لیے۔ اور میں شوق سے کہتا ہوں کہ اگر جتنے اہل حدیث 361 جتنے اہل حدیث ہیں، اگر وہ سارے آج مسجد میں ہوتے تو یہ مسجد چھوٹی تھی
اور اس میں سے بھی باہر کچھ پنڈوں کے دوست موجود ہوں، اگر میں ہاتھ کھڑے کروا لوں تو 50 60 70 سے زیادہ بندے اس وقت آپ کے گاؤں کے نہیں بیٹھے، 70 ہوں گے 80 ہوں گے، 150 تو سارا ہے، 200 ہے، 200 کتوں ہے، چلو رانا صاحب فرماتے ہیں 200 ہی کر لیں، ویسے میں گنے ہوئے بھی جائے میں جڑا تو بیٹھا رہنا میں بندی تو گنتا رہنا، اور کتنے بندے میں انہیں ہاتھ کھڑا کروا لوں 361 والے ہاتھ چکو تو میں انہیں پتہ لگ جانا بکول کتنے بیٹھے، ان سے پوچھنا سویرے کہ تم رات جلسہ تھا نہیں آئے تھے، کشمیر آزاد نہیں ہوا، تم کیا کرتے رہے؟ رسول کی حرمت کا جلسہ تھا، ملک بھر سے علماء آپ کی بستی میں آئے تھے، تم گھر میں سوئے ہوئے تھے، اعلان بھی ہوا تھا، اشتہار بھی چھپا تھا، پیغام بھی ملا تھا، پھر تم کیوں نہیں آئے؟ اس کا مطلب ہے تمہارے نزدیک نہ مسلک ہے، نہ منہج ہے، نہ جماعت ہے، نہ عقیدہ ہے، کسی کی تجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، جو کوئی کہتا ہے کہتے رہے، تم دی کہے تو بیٹھتے ہو، نہ کرے تو جا کے سو جاتے ہو، مجھے بتاؤ جماعت کی یہی ذمہ داری ہوتی؟ رسول اللہ کی عزت اور وقار کا پروگرام ہو، فرانس کے چوڑے پیغمبر کی توہین کر رہے ہوں اور رافضی چوڑے اصحاب رسول کو کافر کہہ رہے ہوں، اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ پورے ملک سے علماء آ جائے اور ہم جا کے گھروں میں سو جائیں، جو کرتے ہیں کرنے دے۔ جس ہستی پر ایمان ضروری ہے اس ہستی کی ذات کا اور عزت کا دفاع بھی ہم پہ ضروری ہے، فرض ہے۔ صرف نماز روزے سے جان چھوٹ سکتی ہوتی تو صدیق کلمہ پڑھ چکے تھے، کیوں نکلے تھے؟ صدیق کو پتا تھا جس کو چھڑانے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے میں واپس پلٹ کے نہ ہوں، اس لیے تو کافر یہود و نصارہ صدیق کو گالیاں دے رہے۔ صدیق دل میں کھٹکتا ہے یہود و نصارہ کے، لیکن سن لیں رافضی اگر ان کی زبانیں صدیق کی گستاخی پر مجبور ہیں تو اہل و سنت کی زبانیں صحابہ کے فضائل بیان کرنے پر مجبور ہے، اور ہم باز نہیں آئیں گے جب تک صحابہ کرام کی عزت کا حرمت کا اب ملک میں قانون نہیں بن جاتا۔ ہماری پورے ملک میں یہ تحریک جاری ہے کہ ہم نے صدیق کو عمر عثمان و علی کے خلاف قانون بنوانا ہے تاکہ عبرتناک سزا اس شخص کو جو مصطفیٰ کے صحابہ کی اور آپ کی جماعت کی توہین کرے۔ اور میں نے تنہائی میں بیٹھ کے یہ رب سے وعدہ کیا ہے، نہ جماعت کی بنیاد پر، نہ آپ کی بنیاد پر، نہ دوستوں کی بنیاد پر، صرف تنہائی میں بیٹھ کے رب سے وعدہ کیا کہ یا اللہ اگر تو نے زندگی دی تو انشاءاللہ راستہ تو خود عطا کرے گا، لیکن میں جب تک زندہ ہوں انشاءاللہ یہ ضرور کروں گا کہ صدیق کے گستاخوں کے خلاف انشاءاللہ ہم قانون بنوا کے چھوڑیں، اس پر جان لگ جائے، اولاد لگ جائے، مال لگ جائے، وقت لگ جائے، جو لگ جائے، صدیق کے لیے قربان ہے انشاءاللہ۔ سویرے اس بندے نو پیغام دے سو تواڈے تے فرض ہے، سویرے تسا جیڑے بندے نے ملنا اہل حدیث نو انہوں پوچھنا بر رات نو تو پنڈ چاہیے آئے جلسے تے نہیں آئے، تے جے وہ جلسے تے آکھے میں نہیں آ سکیا تے انہوں آکھی بت انہوں شاہ اور سلام دین دے آئے تے نالے آن دے آئے کہ قیامت والا دن گل ہو سی، ٹھیک ہے؟ یہ پیغام تے دے سو، یہ حدیث تو بھی ثابت ہے۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی میدان احد زخمین، رسول اللہ نے فرمایا میرے صحابہ سعد نظر نہیں آ رہا، سعد بن ربیع ویکھو زخمی اچ یا شہداء جو ویکھو یا زخمی جو ویکھو، تے جتھے ویکھو نا انہوں میرا سلام دے آج۔ صحابہ ڈھونڈتے گئے تے سعد کو پہنچے تے آخری سانس موجود سا، فرمایا سعد تن رسول اللہ سلام دے رہا ہے، فرمایا میرا بھی سلام حضور نو دیا جائے تے نالے میری قوم نو کیا جائے انصار نو کہ
اس پیغمبر دا دفاع تو پچھا نہ ہٹیا ہے، وگرنہ قیامت نو جواب کوئی نہ ہو سی۔ انہاں دا دفاع کریا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے بندوں، کافروں نے بنیادیں ہلا دی ہے۔ فرانس کا صدر کہتا ہے کہ گستاخانہ خاکے بناؤ، سرپرستی ہماری ہوگی، اور اسلام آباد جیسے شہر میں ایک ملعون نے اٹھ کے کہا صدیق مسلمان ہی نہیں ہے۔ پیچھے کیا رہ گیا؟ کیا تقریریں اور کیا پھول۔ ساتھی جہاں جاتا ہوں اب تو رواج ہی ہو گیا، ہر جلسے میں پھول ہوتے ہیں، جہاں جائیں پھول پھینک رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم مجھے شرم آتی ہے، جا کے تقریر کرنی ہوتی ہے صدیق کی شان پر، صحابہ کی شان پر، اور پھر ساتھ بیان کرنا ہوتا ہے کہ کافروں نے توہین کی ہے صدیق کی، سیدنا امیر معاویہ کی، سیدنا عثمان کی، گستاخوں نے توہین کی ہے، تو پھر تکلیف ہوتی ہے کہ پھول پھینکوانے کا وجہ کیا؟ ہم زندہ ہیں اور صدیق کو کافر کہا جا رہا ہے، پھول پھینکنے کی وجہ کیا ضرورت ہے؟ ہم پہ پھول پھینکو۔ اللہ کی قسم یہ قوم پتھروں کے لائق ہے۔ ہم میں کون سا ہم نے مارکا مارا ہے، فتح کیا ہے؟ ہم تو اس شخص کو گرفتار بھی نہیں کروا سکے جس نے صدیق کو ایک کافر اعلانیہ کہہ کے جہاز پہ چڑھا، جا لندن بیٹھا، وہاں سے منہ چڑھا رہا ہے کہ جو کرنا ہے کر لو، میں کافر کہہ کے تمہارے اسلام کو، ہماری بنیاد کو، اساس اسلام کو، صدیق کو، محسن رسول کو، محسن امت کو، اور آپ دیوار نہیں چھوڑ سکے۔ یہ خیال ہے تسی دیوار نہیں چھڑ سکے، صدیق گھر چھوڑ کے آ رہا ہے۔ میں تو نے کیا رسول اللہ کی عزت کی بات سننے کے لیے قریب آ جاؤ، تسی دیوار نہ چھوڑے، اگے نہ ہوئے ہو خبر پتہ چلے با تسی رسول نو من میں تو اڈے نال سارے پچھو نہ ویکھو، تسی سارے اگے ہو سو تے آپ پہ شرم آندا ہے، جو جو پیچھے ہوندے جان گے آپ قریب آندے جان گے۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة۔ سیدنا صدیق، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر چو نکلے اور اس بازار اندر پہنچے جتے نبی علیہ السلام نو ماریا جا رہا ہے، پتھر پھینکے جا رہے ہیں اور آپ دے گلے اندر کپڑا پایا جا رہا ہے۔ صدیق پہنچ کے کی فرماندے نے؟ اتقتلون رجلا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ اے قریش، اے کفار، من دسو میرے مرشد دا قصور کیے، میرے مرشد دا جرم کیے، قصور کیے؟ اے بات ہے نا ان یقول ربی اللہ، یہ آندے نے کہ میرا رب کون؟ اللہ۔ تے کافران قریش نے چھوڑ دیتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو، کہنے لگے نبی کو چھوڑ دو، صدیق کو مارو۔ صدیق نو پکڑ لے ہے، مار کھا رہا ہے، جو ہمارے نبی کے لیے مار کھائے میں اس کو گالیاں دینے دوں، میں توہین کرنے دوں اور چپ کر کے جا کے بیٹھ جاؤں اور سو جاؤں، سکون کروں؟ اولاد کو یتیم ہو جائے گی، بچوں کو چھوڑ جاؤں گا، مال کا نقصان ہوگا، جان کا نقصان ہوگا، سن لے سب کچھ برباد ہو جائے، صدیق کی عزت پر آنچ آئے، یہ برداشت نہیں ہے، یہ نہیں ہے برداشت۔ صدیق ہی ہماری زندگی ہے اور صدیق ہی ہماری موت ہے، ہمارا جینا مرنا صدیق کے لیے، ہم موت و زندگی کو برابر کر چکے ہیں۔ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ کافروں کو خط لکھا تھا، فرمایا تھا کافروں تم جس طرح زندگی سے محبت کرتے ہو ہم موت سے محبت کرتے، ہم رسول اللہ کی عزت وقار دین کے لیے ہمیں موت کا وجہ کیا ہے؟ موت کا ڈر کیا ہے؟ موت کے بعد فنا ہو تو میں ڈروں، موت کے بعد مر جانا ہو تو میں ڈروں۔ علامہ شہید موت کے آغوش میں گئے، 35-33 سال ہو گئے ہیں، قوم نے مرنے دی ہے، کوئی جلسہ ایسے نہیں جہاں علامہ شہید کا ذکر جاری نہ ہو۔
قرآن کا وعدہ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ کہ تم مرو میرے راستے میں تمہیں مردہ کہنے بھی نہیں دوں گا، تم میرے پاس زندہ ہو کے آنا، میرے پاس زندہ رہو گے۔ جب دنیا سے جان چھوٹ جائے اور رب کے ہاں زندہ ہو جائے اور رب کی طرف سے آواز آئے یا ایتھا النفس المطمئنہ، لوگوں مرد بندہ کینسر نال بھی جاندہ ہے، ایکسیڈنٹ نال بھی مر جاندہ ہے، حادثے نال مر جاندہ ہے، زلزلے نال مر جاندہ ہے، ڈگ کے مر جاندہ ہے، گر کے مر جاندہ ہے، ٹی وی کے ساتھ مر جاتا ہے، کینسر کے ساتھ مر جاتا ہے۔ بہترین موت یہ ہے کہ صدیق کی عزت بیان کرتے موت آ جائے اور کیا چاہیے، ادھر سے جان نکلے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندے اندر داخل کر دے۔ ادھر موت آئے، سنن نسائی اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا تحفۃ المومن والموت، اللہ نے مومن واسطے موت نو تحفہ بنایا ہے۔ ادھروں موت آنی ہے، ادھروں کی انہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا۔ ادھروں موت آنی، ادھروں اللہ نبیاں دی سنگت مجلس عطا کر دینی، ادھروں صدیقین دی سنگت مجلس عطا کر دینی ہے۔ لہذا اس راستے پر موت آتی ہے آ جائے، لیکن انشاءاللہ صحابہ کی عزت حرمت کا دفاع کر جائیں گے جیسے کرنے کا حق ہوتا ہے۔ میں نے رب سے وعدہ کیا ہے کہ میں جب تک یہ قانون نہیں بن جاتا ہر تقریر میں انشاءاللہ شان صحابہ بیان ہوتی رہے گی، دفاع بھی ہوتا رہے گا، اور انشاءاللہ وقت آئے گا کہ یہ قوم ماننے پر مجبور ہو جائے گی کہ صحابہ کرام سارے صحابہ جنتی، سارے صحابہ، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، رکھو کا پیار نال، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، صدیق، ہر صحابی نبی، صدیق بھی، سیدنا عمر بھی، سیدنا عثمان بھی، سیدنا علی بھی، سیدنا امیر معاویہ بھی، تے جڑا نہ مانے پہلے سنا ہے یہاں کئی کالج سٹوڈنٹس طلباء جو ہے وہ مرزا محمد علی انجینئر سے متاثر ہے۔ مرزا علی انجینئر کا کوئی اشتہار آپ کو میڈیا کے ذریعے کوئی ابہام ہو، کوئی اشکال ہو، کوئی اس کا سوال ہو، کوئی اس کا اعتراض ہو، پیش کیجئے، جب تک ہم حل نہیں کریں گے ممبر سے نیچے نہیں اترے۔ ایک اس کا کوئی اعتراض لائیے اور سن لیجئے، زندگی رہے نہ رہے، لیکن آل الحدیث کے جوانوں یہ بات لکھ لو، میری پلے باندھ لو، جس بندے سے صحابی رسول محفوظ نہ ہو سمجھ لینا اس بندے کے گمراہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ گمراہی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ جو کہتا ہے میں ٹھیک ہوں اور امیر معاویہ ٹھیک نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں اور صحابی رسول ٹھیک نہیں ہے، ہم کہیں گے تم غلط ہو۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، آج نیند قربان کر لو یار، تجھے دیوار نہیں چھڑ سکے تو بڑا لے، میں آنا رات قربان کرو، ساری رات جب بیٹھے رویے تھے آئی کہندے رویے تھے کافی نہیں نجات واسطے۔ ہر صحابی نبی اٹھاؤ ستے ہو یا نو، ہر صحابی نبی اٹھو حضرت، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، پیار سے محبت سے گونج کے ذرا گونج پہ جائے، مسجد ایمان دے اندر حلاوت محسوس ہوئے۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی،
تہاڈا دوواں دا مقابلہ ہے، انہاں دا آواز اچھی کہ دی ہر صحابی نبی تسی پیچھے ہو اچھی کہو ہر صحابی نبی ہاں انج کہو کہ ستے جاگ جان ہر صحابی نبی نیند کھل جائے دماغ ذرا کھل جائے ہر صحابی نبی سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے ورما تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ کیوں قتل کر دے ہو میرے مرشد نو جے ایمان فرض ہے دفاع بھی فرض ہے پہلے صدیق ایمان لے آئے اج محمد دفاع واسطے آ گیا ہے میدان اندر اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ کافران نے مصطفیٰ نو چھوڑ دیتا ہے صدیق نو مارنا شروع کر دیتا ہے مار مار کے بے ہوش کر دیتا ہے صدیق دے گھرانے والے آئے ہجے مسلمان نہیں گھرانے والے صدیق نو اٹھا کے لے گئے مصطفیٰ دے پیارے آئے وہ مصطفیٰ نو لے گئے صدیق گھر اندر گئے گھر والے ہجے مسلمان نہیں صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کچھ دیر بے ہوشی اندر رہے جدو ہوش آیا ہے گھر والے نے دودھ تے شہد ملا کے رکھیا ہے سٹاں لگیاں نے تکلیف ہوئی ہے پتھر لگے نے مارا پیاں نے لہذا شہد دودھ ملا کے پلایا جائے دوائی پلائی جائے جدو ہوش آئے دوائی لے آئے گھر والے دودھ شہد ملے ابو بکر پی لو فرمایا من دسو میرے مصطفیٰ دا گیال میرے محبوب کا حال کیا ہے کہ آگے ابو بکر ابھی بھی یاد ہے مار کھا کھا کے تم بے ہوش ہو گئے ہوش میں آئے ابھی بھی یاد ہے فرمایا دوائی پیاں گا نہیں ادوں تک کوئی چیز کھاواں گا نہیں جب تک خبر نہ لے آؤ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما جیڑا صدیق رضی اللہ تعالیٰ کردار ادا کیتا ہے توجہ فرماڑا لوگوں جویں ایمان فرض ہے ایویں دفاع مصطفیٰ فرض ہے ایویں نبی علیہ السلام دی ذات دا دفاع ضروری ہے سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ دی سیرت پڑھ کے ویکھ لو میدان احد دے اندر انج بھی منظر آیا ہے کہ سیدنا ابو دجانہ اوپر رکوع دی حالت اندر کھڑے ہو گئے نے نیچے پیغمبر نے اوپر رکوع دی طرح کھڑے ہو گئے نے سیدنا ابو دجانہ چھتری بن گئے نے پشت پر درجنوں تیر لگ گئے ہٹے نہیں کیونکہ ایمان بھی ضروری ہے محبوب دا دفاع بھی اس دفاع پر جان جائے تو جائے سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ فرمانا کتنے صحابہ کرام 12 صحابہ کرام نے جنہاں پیغمبر دے آس پاس گھیرا پایا ہویا ہے کہ اساں نبی علیہ السلام دا دفاع کرنا احد اندر ایک واری صحابی شہید ہوندا گیا ہے سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایویں نبی علیہ السلام دے سامنے کھڑے ہو گئے نے جدوں 11 صحابہ شہید ہو گئے نے 12واں صحابی سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے نے نبی علیہ السلام گڑے دے اندر زخمی حالت کیفیت اندر نے آپ نے سر پاک اٹھایا ہے کہ میں ویکھاں تے صحیح کے باقی میں جناب کی حالت ہے یا کی کیفیت میدان دی ایویں سر اٹھایا گڑے چوں سیدنا ابو طلحہ جلدی جے آگے ہو گئے فرمایا محبوب جی اپنا سر نیچے کریے کہ دے تو تکلیف نہ پہنچے ابو طلحہ دا سینہ حاضر ہے سینے اتے تیر لگ دے گئے لیکن ہٹے نہیں نہ دائیں ہوئے نہ بائیں ہوئے پیچھے محبوب ہے کہ دے میرے محبوب کو تکلیف نہ پہنچے مگروں انتہا ہوئی ہے محبوب نے فرمایا ابو طلحہ تیری ذات پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں
تو نے حق ادا کر دی ہے، تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ مزہ نہیں آ گیا اطاعت کا، دفاع کا، کہ رسول پکار اٹھے تیری ذات پہ میرے ماں باپ قربان۔ سارا زمانہ کہے محبوب جی تواڈے ہوتے میرے ماں باپ قربان، محبوب صحابی نو فرما رہے ہیں تیرے ہوتے میرے ماں باپ قربان۔ پیغمبر علیہ السلام دا دفاع ویکھ لینا، کافروں نے گھیرا پا لیا میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دا محاصرہ کر لیا ہے۔ پہلے میٹنگ اجلاس بلایا، ابو جہل تے دے ساتھیاں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو شہید کر دینا ہے۔ قرآن نے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، توجہ ہے ماشاءاللہ، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ فرمایا میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف اجلاس ہویا ہے، پیغمبر علیہ السلام رسولی چڑھا دینا ہے یا قتل کر دینا ہے یا اسا بستی دے وچوں نکال دینا ہے۔ ابو جہل کہن لگا ہر قبیلے چوں ایک بندہ دہشت گرد چن کے میرے حوالے کر دو، اج اسا مصطفیٰ نو شہید کر دینا ہے۔ لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک، قریش دے ہر قبیلے دا ایک بندہ کے جوان پیغمبر نو نعوذ باللہ قتل کرنے واسطے تیار ہو گیا، ایک دستہ بن گیا ابو جہل دی قیادت دے اندر، اے لے کے نکلے پیغمبر دے گھر وال۔ قرآن دا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، کافر پروگرام بنا دے رہے، رب کافر قتل کرن دا پروگرام بنا دے رہے، رب اپنے محبوب نو بچان دا پروگرام طے کر لیا ہے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ بھی پروگرام بناتے، رب کہتا ہے میں بھی پروگرام بناتا رہا۔ انہوں نے ہر قبیلے کے توجہ کرنا، ہر قبیلے کا ایک فرد چن لیا اور ایک جتھا اور ایک دستہ تیار کیا کہ پیغمبر کو ہم نے شہید کر دینا ہے۔ یہ وَيَمْكُرُونَ یہ کافروں کا پروگرام تھا۔ اللہ فرماندہ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، کافرہ نے جدو منصوبہ بنایا ہر قبیلے چو ایک بندہ لے آئے تاکہ مصطفیٰ نو شہید کر دیں، اللہ فرماندے نے وَيَمْكُرُ اللَّهُ، پھر میں پروگرام بنایا یا اللہ تو اڈا پروگرام فرما ہر کافروں کے گھر سے ایک بندہ پیغمبر کو شہید کرنے کے لیے تیار ہوا۔ میں پورے مکے چو ایک نو تیار کیتا ہے پیغمبر نو بچان لئی، یا اللہ وہ کون؟ فرما وہی ہے صدیق۔ ہم نے صدیق کا انتخاب کیا۔ اگر ہمیں سمجھ نہیں آئی، کافرہ نے فرعون نے گھیرا پا لیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نو، موسیٰ علیہ السلام نو پھر کس بچایا ہے؟ بولو، اور کیویں بچایا ہے؟ سمندر دے اندر فرما لاٹھی مارو، لاٹھی ماری ہے، راستے بن گئے، موسیٰ علیہ السلام بچ گئے۔ فرعون دے گھیرے تو موسیٰ علیہ السلام نو اللہ بچایا، فرعون غرق کیتا ہے اسی پانی اندر۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کافرہ دے گھیرے اندر آئے، چیخا اندر سڑ دیتے گئے۔ اللہ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اسا ابراہیم علیہ السلام نو بچایا ہے، آگ نو ٹھنڈیاں کر گئے۔ فرمایا عیسیٰ ابن مریم یہودیاں دے گھیرے اندر آ گئے، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، اللہ فرماتے ہیں قتل نہ کر سکے، سولی نہ چڑھا سکے عیسائی۔ اسا یہودی اسا عیسیٰ ابن مریم نو اسا اپنے انہاں دے کمرے دا چھت پھاڑ کے اوپر زندہ آسمان تے اٹھا کے انہاں نو بچا لیا۔ جدوں بیت اللہ میرا گھر کافراں دے گھیرے اندر آیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل،
ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول جدوں بیت اللہ کافراں دے برادے گھیرے اندر آیا ہے اساں بابیلاں نو بیچ کے تے بیت اللہ نو بچایا ہے جدوں میرا آخری پیغمبر گھیرے اندر آیا رب فرماندا ہے اساں صدیق نو محمد دے بچان لئی انہاں دا انتخاب فرمایا ہے صدیق لے جائے گا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ایویں سمجھ نہیں آئی آگ کے اندر خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کا مرایا آگ ٹھنڈی ہو گئی عیسیٰ ابن مریم کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا بچا لیا گیا ابراہ کے لیے ابابیلوں کو بھیجا گیا جب مصطفیٰ کو بچانا چاہ رب نے فرمایا محبوب ایک ہی راستہ ہے تمہارے بچنے کا پروگرام میں نے بنایا اپنے گھر کو چھوڑ کے ذرا چلو صدیق کے گھر کی طرف قرآن کے الفاظ إِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا اللہ فرماتے إِلَّا تَنْصُرُوهُ اگر تم نہ مدد کرو کس کی إِلَّا تَنْصُرُوهُ اس پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم مدد نہ کرو فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اللہ نے مدد کی ہے محمد مصطفیٰ کی یا اللہ کون سی مدد کئی مواقع پہ مدد ہوئی کیڑی مدد فرما اذ اخرجہ الذین کفروا اذ اخرجہ الذین کفروا اذ اخرجہ الذین کفروا جب نکال دیا تھا محمد مصطفیٰ کو مکہ سے کنہوں نے کفروا جب نکال دیا تھا مصطفیٰ کو مکہ سے کس نے بولو پھر غور کرنا قرآن پر رب آندہ ہے اذ اخرجہ الذین کفروا اذ اخرجہ الذین کفروا پیغمبر کو مکے سے نکالنے والے کون تھے کافروں نے نکالا اور کیا کہا اس رافضی عاصم ملعون نے اسلام آباد اندر کیا کہا اس کافر نے اس منافق نے اس ملعون شخص نے جس نے صدیق کو کافر کہا کیا کہتا ہے کہ صدیق مسلمان نہیں ہے ان معنی کی بنے گا اذ اخرجہ الذین کفروا جنہوں نے پیغمبر نکالیا وہ بھی کافر تھے اور جو ساتھ لے گیا جو لے گیا وہ بھی کافر نعوذ باللہ جنہوں نکالا وہ بھی کافر میں پوچھتا ہوں تم سچے ہو یا قرآن سچا ہے قرآن آندہ نکالنے والے کافر تھے اذ اخرجہ الذین اذ اخرجہ الذین کفروا نکالنے والے کافر تھے اللہ جی یہ تو سمجھ آ گئی نکالنے والے کافر تھے جو ساتھ لے گیا وہ کون تھا اگلے الفاظ فرمایا ثانی اثنین ثانی اثنین اور تو ان کیڑی سمجھ آنی پنجی بندے سوتے ہیں تو آڑے وچ ثانی اثنین اذ ہما دو ہو گئے ان ویک لوگ قد نہیں چھڑی نہ بندے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار آج لگتا ہے تو انہوں مولوی مفت لبے ہوئے نے مفت ہی ہے کہ کوئی پیسہ ٹکا بھی دیتا نے اچھا کوئی لے گیا نے بڑا ظلم کیتا نے تیرے تھے اذ اخرجہ الذین کفروا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار
اور یہی میں کیا کرنا انہاں مولویاں نہ خطیباں نہ واعظین نہ مقررین نو جڑے اہل حدیث دے سٹیج تے تقریر فرماندے ہیں میں نہ تسی سارے واجب الاحترام ہو سارے واجب الاکرام ہو سارے دی محنت کوشاں نے کسی دی محنت کوشش علاقے اندر کسی دی صوبے اندر کسی دی ملک اندر ہر بندے دی کچھ نہ کچھ کوشش ضرور ہوندی ہے مسلک منہج عقیدہ پھیلان اندر لیکن ایک میری گزارش من لو اور انشاءاللہ سو منوا کے چھوڑنی ہے کہ جدوں ساڈے سٹیج تے طرز لاو نہ سر لاو نہ کسی اہل حدیث خطیب تو علاوہ باقیاں دی معذرت کی خیال ہے تہاڈا جو سر لاو تو کیڑے خطبہ دی اہل حدیث خطبہ دی باہروں کے دن لے آؤ با فلانا صوفی فلانا مولوی فلانا اہل شرک فلانا اہل بدعت دی بڑی سر رہے میں وہ سر لاواں تے میں جے میں سمجھ نہیں آئی میں تو نے گل سنا دیں رات نہیں ہو جاؤ گے ہو جاؤ گے تو کی کر لو گے سنو آج علماء بریلوی جو علماء ہے نا خطیب ہیں پورے ملک میں خیر میں سنے تو بہت کم ہے جب سے یہ میڈیا سوشل آیا اس پر سننے کا کوئی نہ کوئی کلپ موقع بنتا ہے جتنے خطیب بریلوی علماء میں نے سنے ہیں نا ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اہل حدیث خطیب کی آواز لگاتا ہو پورے ملک علماء دیوبند وچوں کوئی خطیب ایسا نہیں جڑا اہل حدیث علماء کی طرز لگاتا ہو اپنے سٹیج پر جی کوئی آیت دسو میں تے جڑا اہل حدیث جڑا بھی خطیب بندا ہے انہوں کو دو لفظ بولنے آ جانو آدھا میں فلانے دی طرز لانی میں فلانے دی لانی سارے مشرکان دی آوازاں ساڑھے سٹیج پر کیوں وہ تمہاری آوازوں کو منحوس سمجھے اور تمہاری آوازیں نہ لگائے اور تجھے سارا دی آوازیں چوک کے اہل حدیث سٹیج پر یہ فلاں کی ہے یہ فلاں کی ہے یہ فلاں فلاں کی فلاں فلاں کی جب اپنے علاقے میں لے جاؤ اس کو رہنے دو اللہ کی قسم سارے ترنم پاکستان کے خطیبوں کے سارے مسالے خطیبوں کے اکٹھے ہو جائے شیر ربانی کے ترنم کو کون پہنچتا ہے علامہ یزدانی کے ترنم کو کون پہنچتا ہے وہ تم آواز لگا لو بلبل قرآن قاری عبدالحفیظ صاحب کی آواز لگا لو ایس تو انہوں قاسمی صاحب نے سنائی ہوڑی حافظ عبداللہ شوپوری کی آواز لگا لو شیخ القرآن مولانا محمد حسین شوپوری کی لگوا لو ثانی سنین بارو لینڈ دی لوڑ کیڑی ہے اللہ تنصروا وقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا یہ آواز دلانی ہے کسے دلانی حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ بڑا سونا قرآن پڑھتے سن بزرگا کل کو جو شاہ عبدالغنی رحمت اللہ علیہ بارے معروف ہے جس کے نائب جن کے جناب نیابت حضرت یزدانی شہید نے کاموں کی میں سنبھالی وہ قرآن پڑھتے تھے تو پرندے رک جاتے تھے باروں لے آن دی لوڑ کیڑی کوئی آدھا میں حافظ آبادی دلانا کوئی آدھا میں ملتانی دلانا کوئی آدھا میں فلان دلانا سب کو دفع کرو آل الحدیث کی لگاؤ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ آخری موت سے 40-50 منٹ پہلے یہ قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين بارو لب کے لے آن دی سوڑتے رکھے تو بارو لب کے لے آن دی بارو کی لوڑ ہے
بائیکاٹ کیجئے ہر اس بندے کا جو صوفیوں کی آوازیں لگائے ہمارے سٹیج پر، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ اِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ نکالنے والے کافر تھے، پیغمبر کو لے جانے والا کون تھا؟ ثَانِيَ اثْنَيْنِ اذ ہما فی الغار۔ رب فرماندہ ہے جب دونوں یار تھے غار میں، جب دونوں یار تھے بولو کہاں؟ جب دونوں یار تھے بولو کہاں؟ ہاں دونوں یار تھے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب دونوں یار تھے بولو کہاں؟ غار میں دونوں یار تھے۔ کہ میں پیغمبر علیہ السلام دا دفاع فرمایا ہے، ہجرت دا فیصلہ ہون لگا ہے، نبی علیہ السلام نے سیدنا علی نو بلایا ہے۔ تو آپ تاریخ دیا سیرت دیا کتاباں اٹھائیے، نبی علیہ السلام نے بلا کے فرمایا ہے علی میں نے اللہ نے ہجرت دی اجازت دے دیتی ہے، میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، تسی میرے بستر تے لیٹ جاؤ۔ ہے کافراں دی امانتاں میرے کول نے، مشہور بات ہے کافراں دی امانتاں میرے پاس نے، ان امانتاں نو سنبھال لو تے امانتاں واپس کر گئے تسی مدینہ پاک اندر میری تواڈی ملاقات ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ تسی جا رہے ہو؟ فرمایا ہاں میں جا رہا۔ سیدنا علی کو لٹا دیا، بستر پہ سلا دیا، باہر تشریف لے گئے۔ اب کہاں جائیں محبوب؟ کافروں کی امانتیں تو علی کے حوالے ہو گئی، رب کی امانت کون ہے؟ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ کافروں کی امانتیں جو رسول اللہ کے پاس تھی وہ علی کے حوالے ہو گئی، اب تیری امانت کہاں جا رہی ہے؟ فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ رب کی امانت کس کے پاس ہے بولو؟ صدیق کے پاس۔ وفادار نہ ہوتے مصطفیٰ نہ جاتے، کافروں کے سہولت کار ہوتے تو مصطفیٰ نہ جاتے، اگر اندر سے مخلص نہ ہوتے مصطفیٰ نہ جاتے۔ جو اندر سے مخلص نہ ہو راز والے سفر میں اس کو ساتھ کوئی نہیں لیتا، حساس سفر میں ساتھ کوئی نہیں لیتا۔ توجہ فرمانا، محبوب تشریف لیں گے، فرمایا ابو بکر کے دروازے پہ پہنچے۔ ابو بکر اللہ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں کیویں گزارا کراں گا تواڈے بغیر؟ فرمایا ابو بکر اللہ نے توانو میرا ساتھی بنا دیتا ہے۔ اگلی بات ابو بکر نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کمال دی کی تھی، فرمایا آپ کا ساتھی مجھے بنا دیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا نام لیا ہے اللہ نے میرا آسمان پر؟ فرمایا ابو بکر اللہ نے تیرا نام لیا ہے، میں سوال کردہ وہاں سارے زمانے کو لوں جب رب نے کہا ہوگا اپنی زبان سے کہ ابو بکر، جب رب نے عرش میں نام لیا ہوگا کس کا بولو؟ ابو بکر کا اپنے کلام میں اپنی بات میں نام لیا ہوگا کہ ابو بکر تمہارا ساتھی ہے، یہ ہے دفاع کے لیے تیار۔ سیدنا صدیق کہہ سکتے تھے محبوب جی سر گھڑکن دا ٹائم نہیں، مدینے کا سفر لمبا ہے، کون جائے یا رسول اللہ، بچے بھی ہے۔ سویرے پوچھا ہے سارے کو بشاہ جی تو سلام دیں دیا تو کر دے کی رہے اور راتی گھر کیوں نہیں آئے رات کو جلسے میں؟ صدیق کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ میری بیوی ہے، بچے اولاد ہیں، چھوڑ کے کیسے جاؤں؟ کاروبار کو اچانک آپ نے فرما دیا ہے، کاروبار کا کیا کروں؟ سویرے تجارت کا کیا کروں؟ غلاموں کا کیا کروں؟ اونٹوں کا کیا کروں؟ جانوروں کا کیا کروں؟ والدین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہیں، کیا کروں یا رسول اللہ؟ لمبا سفر ہے، مشکل سفر ہے، دشمنوں والا سفر ہے، مخالفت کا سفر ہے، لوگ مارنے کے در پہ تمہارا 100 اونٹ سر کی قیمت لگی ہوئی ہے، اس حالت میں میں نہیں جاتا، اور کسی کو لے جاؤ۔ جس صدیق نے کہا ہو تو حوالہ لائیے۔ نبی پاک فرما سیدنا صدیق فرما یا رسول اللہ میں تو عام ہوں، شیر خدا تو علی ہے،
شیر خدا تو علی ہے، اسد اللہ علی ہے، بہادر وہ ہے، شجاع وہ ہے، ان کو ساتھ لے جائے، میں نہیں جاتا۔ دنیا کی کوئی کتاب لائی ہے، صدیق نے انکار کیا ہو یا کسی اور کا نام پیش کیا ہو، فرمایا ابو جی میرا نام لیا ہے، فرمایا ہاں تیرا ابو بکر نام لیا ہے، فرمایا میں حاضر ہوں، چل پڑے مصطفیٰ۔ ہاں خالیات گھر سے آئے پیغمبر، ہجرت کے اندر جو سامان ہے وہ صدیق کے گھر کا ہے، راشن بھی صدیق کا، جو بھی صدیق کے، ستو بھی صدیق کا، جو بھی پانی تھا وہ صدیق کا، جو مال تھا صدیق کا، جو سواری تھی صدیق کی، صدیق لیں گے۔ کہتے ہیں علماء امت سے آپ نے سنا ہوگا جب پہنچے محبوب علیہ السلام غار ثور میں تو پیدل چلنے میں دشواری ہو رہی تھی، سنا ہوگا تم نے علماء سے کہ پیغمبر کو اٹھا لیا کس پر، کندھوں پر، کس نے؟ صدیق نے اٹھا لیا۔ دفاع کا حق نہیں ادا کیا صدیق نے، تو بتاؤ کیوں کافر کہتے ہو صدیق کو؟ نہ ٹرمپ کو تم رد کرتے ہو، نہ مودی کا رد کرتے ہو، ظالم ہو، تمہیں رب کی زمین پہ صدیق ہی نظر آیا ہے جس کو گالیاں دو۔ امام ابن حجر ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ رافضیوں اتنے دل کے سیاح ہیں، رب جن کی تعریف کرتا ہے یہ ان کی مذمت کرتے ہیں، اور جن کی رب مذمت کرتا ہے یہ ان کی تعریف کرتے ہیں، اتنے دل ان کے سیاہ ہو چکے ہیں۔ اور کہاں یاد آئے سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دا بڑا عجیب پیارا قول ہے، دو بندے آپس سے لڑ پے، ایک کہنے لگا امی عائشہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی، دوجا بندہ کہنے لگا میں نہیں مانتا عائشہ کو ماں، میں نہیں مانتا عائشہ کو ماں۔ وہ بندہ دوڑ پر پڑا، آیا امی عائشہ کے دروازے پر، کہنے لگا اے اماں جی فلاں بندہ فلاں کا بیٹا اس کے ساتھ میرا جھگڑا ہویا ہے، میں کیا ام المومنین عائشہ؟ وہ کہنے لگا میں عائشہ کو ماں نہیں مانتا، میں ام المومنین نہیں مانتا، میں تو انہوں شکایت لانا آیا، میں دسن آیا۔ اگو اماں جی دا جواب سنو، آن والے بیٹے سن لے، انہیں صحیح کیا ہے انہیں سچ کیا ہے۔ اماں جی میں اتنا ناس کی شکایت لانا آیا، تسی فرمایا سچ کیا ہے؟ فرمایا ہاں بیٹا اس نے سچ کہا ہے نا، اس نے کہا میں عائشہ کو ماں نہیں مانتا، میں ام المومنین نہیں مانتا، اس نے سچ کیا ہے میں کافروں کی ماں نہیں، میں مومنوں کی ماں ہوں۔ وہ مومن نہیں ہوگا تبھی تو کہتا ہے نا کہ میں عائشہ کو ماں نہیں سمجھتا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ ایک لمحہ بتائیے کہ ایمان کے بعد صدیق نے مصطفیٰ کا دفاع نہ کیا ہو، کوئی میدان بتلائیے جہاں صدیق پیچھے ہٹاؤ۔ صدیق نے دفاع کیا ہے مصطفیٰ کا، ذات کا، بات کا، سنت کا، شریعت کا، عقیدے کا، اہل بیت کا، اہل رسول کا، ازواج مطہرات کا، ایک ایک چیز کا دفاع کیا ہے صدیق نے۔ صرف صدیق سے اختلاف کیوں ہے؟ رافضیوں کو کہندے نے باغ فدق نہیں دیا، باغ فدق نہیں دیا۔ کس نے؟ صدیق نے۔ کس کو؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کو۔ کہتے ہیں 4 گھنٹے کھڑی رہی سیدہ فاطمہ الزہرا دربار صدیق میں، مانگتی رہی، حق نہیں دیا۔ کاش تم ساری حدیث پڑھتے، تم کہتے ہو دربار صدیق میں کھڑی رہی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ میں کہتا ہوں ایک موقع ایسا بھی آیا تھا، دربار رسالت میں آئی تھی سیدہ فاطمہ الزہرا، دونوں حدیثیں بخاری میں ہیں، وہ بیان کرتے ہو یہ کیوں نہیں کرتے؟ دربار رسالت میں تشریف لائیں سیدہ فاطمہ، رسول اللہ کے پاس تشریف لائیں۔ فرمایا بیٹا کیوں آئی ہو؟ فرمایا محبوب جی میرے ہاتھ پہ چھالے پڑ گئے، علی کے کندھوں پہ نشان پڑ گئے، مجھے غلام چاہیے، مال چاہیے، غلام چاہیے۔ رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ
مدینے کے طلباء کو کھانے کو نہیں ملتا، بیٹی کو غلام دے دو، تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ تم وظیفہ لے لو، مال غریبوں کو دوں گا، اپنی بیٹی کو مال دنیا کا نہیں دوں گا، تمہیں وظیفہ دوں گا۔ سیدہ وظیفہ لے کے واپس آ گئی، مال نہیں ملا، یہ صدیق نے نہیں دیا تو محمد کے طریقے پہ ہی عمل کیا۔ رسول اللہ نے خود نہیں دیا سیدہ فاطمہ الزہرا کو غلام، انہوں نے مانگا، فرمایا نہیں، تم تسبیح پڑھو۔ باغ فتح نہیں دیا، صدیق رضی اللہ تعالی سیدنا صدیق نے حدیث رسول پڑھی ہے۔ اور یاد رکھیے وراثت میں بیٹی کا بھی حصہ ہوتا ہے اور بیوہ کا بھی۔ یہ رسول اللہ مال چھوڑ جاندے اور مال وہ صدقہ ہوتا، مال صدقہ نہ ہوتا، مال تقسیم ہوتا۔ بتاؤ 1/8 کس کو ملتا؟ پیغمبر کی بیویوں کو۔ جب بیویوں کو ملتا تو ان میں سے کس کو ملتا؟ سیدہ عائشہ کو ملتا۔ وہ کس کی بیٹی ہے؟ سیدہ حفصہ کو ملتا۔ وہ کس کی بیٹی ہے؟ ام حبیبہ کو ملتا۔ وہ کس کی بیٹی ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جب بیٹیوں کو، بیٹی کو بھی نہیں ملا اور صدیق کو، عمر عثمان سیدنا ابو بکر عمر کی بیٹیوں کو بھی نہیں ملا، صدیق نے اپنی بیٹی کو دی ہے تو دلیل لائیے۔ جب صدیق نے عائشہ کو بھی یہی کہا، حفصہ کو بھی یہی کہا، جس بخاری میں یہ ہے نا کہ فاطمہ مانگنے آئی تھی، اسی کتاب میں یہ بھی ہے، ازواج مطہرات بھی آئی تھی۔ یہ چھپاتے ہو؟ ازواج مطہرات اکٹھی ہو کے صدیق کے پاس آنے لگی کہ پیغمبر کی وراثت کا سوال کرتی ہے۔ امی عائشہ نے فرمایا نہ جاؤ، پیغمبر کی حدیث تمہارے علم نہیں ہے کہ پیغمبر کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ جاؤ، بخاری میں یہ بھی تو لکھا ہوا ہے، سیدنا علی نے بھی فرمایا تھا، اے ابو بکر ہم تمہاری فضیلت کے قائل ہیں، تمہاری عزت عظمت کے قائل ہیں، جو آپ نے فیصلہ کیا وہ حق ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ایسے حقائق ہیں جس کو ہم بیان نہیں کرتے۔ اصل میں مسئلہ عوام الناس کو یہ سمجھ پتا کیوں نہیں آتا، اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو کبھی ممبر سٹیج پہ زیادہ بیان نہیں کیا۔ بیان کیوں نہیں کیا؟ اس کی بھی وجہ ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ جس طرح ہم صدیق سے پیار کرتے ہیں اسی طرح سیدنا علی اور اہل بیت سے بھی پیار کرتے۔ جب اس واقعے کو تبصرہ لے آئیں گے، زیر باس آئیں گے، تو لازم بات ہے کوئی نہ کوئی جملہ شان میں، تقدس میں، عزت عظمت کے خلاف اگر آئے گا تو اپنا ایمان جائے گا۔ رافضیوں نے یہ سمجھا کہ ان کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے، اور عوام الناس نے یہ سمجھا کہ ہمارے علماء بیان کیوں نہیں کرتے۔ اوہ اللہ کے بندو، اس لیے نہیں کرتے، علی بھی ایمان ہے، فاطمہ بھی ایمان ہے، صدیق بھی ایمان ہے، عمر بھی ایمان ہے، آپس کا اختلاف ہے۔ اگر اس مسئلے کو زیر باس لائیں گے، ایک ہستی پر کہیں نہ کہیں کوئی حرف آنے لگے گا۔ ہمارا یہ عقیدہ جب پہلے بن چکا کہ ہر صحابی نبی عقیدہ یہ ہمارا، جس وجہ سے ہم بیان نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں ان کے منہ میں زبان نہیں ہے، یا ان کا مطالعہ نہیں ہے، یا ان کے پاس کتابیں نہیں ہے، یا ان کے پاس حوالے نہیں ہیں، یہ جانتے نہیں ہے۔ وہ اس لیے کھل کے بیان کرتے ہیں کہ ان کا صدیق پر ایمان نہیں ہے، عمر پر ایمان نہیں، عثمان پر ایمان نہیں، وہ باس کر لے ان کو کچھ ہوتا نہیں، وہ برا کہہ لے تو ان کے ایمان پر کچھ فرق نہیں آتا۔ جب ہم دونوں ہستیوں کو تولنے لگے تو لازم بات ہے کہیں نہ کہیں جھکاؤ ہوگا، اس جھکاؤ میں ہم رگڑے جائے، مارے جائے، ایمان غارت ہو جائے۔ ہم چپ رہتے ہیں اس لیے کہ ہمارے اہل بیت بھی ایمان ہے، ہمارے صحابہ بھی ایمان۔
ہم چپ ہیں ایمان کی وجہ سے، وہ سمجھنے کو دلیل کوئی نہیں، ہم اس لیے چپ ہیں، اس لیے خاموش ہے، وگرنہ بخاری میں لکھا ہوا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دے دیا تھا باغ فدق، لکھا ہے بخاری میں صاف۔ صدیق نے فرمایا پیغمبر کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، سیدنا عمر کا زمانہ خلافت آیا، یہی مسئلہ رہا، سیدنا عباس و علی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدنا عمر نے فرمایا علی عباس تمہارا بہت عرصے سے تکرار چلا رہا ہے کہ یہ باغ فدق جو ہے یہ ہمارا حق ہے، جبکہ حدیث میں ہے کہ پیغمبر کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ تو سیدنا علی اور سیدنا عباس نے پتہ کی فرمایا، فرمایا چلو یہ ہم تو مانتے ہیں کہ پیغمبر کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، لیکن ایک مسئلہ تو ہو سکتا ہے نا۔ فرمایا وہ مسئلہ کون سا؟ فرمایا باغ فدق جو ہے یہ فدق کی پوری جو ریاست ہے اس کا کوئی نہ کوئی نگران تو ہے، مثلا سرکاری زمین ہو گوجرا میں کوئی نہ کوئی سرکار کا محکمہ تو ہوگا جو اس کی نگرانی کرے۔ باغ فدق اسلام سلطنت کی زمین ہے، سرکاری زمین ہے، سرکار کی تعویل میں چلی گئی، بیت المال کے پاس چلی گئی، کوئی نہ کوئی نگران ذمہ دار مسئول تو اس زمین کا آمدن کا حساب لینے کا دینے کا کوئی نہ کوئی ذمہ دار تو ہے۔ فرمایا ہاں وہ تو ہے، تو فرمایا وہ بجائے باہر کا بندہ بنانے کے ہمیں بنا دو، درمیانہ راستہ نہیں نکل سکتا کہ رہے سرکار کے پاس، لیکن ہم چاہیں حساب کتاب ہم لے آئیں اور آپ کے پاس جمع کرا دیں، تقسیم ایسے ہی ہو جیسے مصطفیٰ کرتے تھے اور جیسے صدیق کرتے تھے۔ اب کون بیان کرے؟ بخاری میں تو لکھا ہوا، بیان اس لیے نہیں کرتے کہ یہ مشاجرات ہے، آپس کے اختلافات ہیں، کہیں اس اختلافات میں پڑھ کے ہمارا ایمان ختم نہ ہو جائے۔ جب ہم نے اس پر ایمان لا لیا کہ اگر کسی صحابی سے کوئی بات ہو بھی گئی ہے تو اللہ نے ان کو معاف کر کے جنت کا وارث بنا دیا ہے، تو جو معافی مل جائے اس پر تو باس ہی نہیں۔ جب عقیدہ بن گیا کہ سارے صحابہ مغفور، صحابہ مرحوم، سارے صحابہ جنت کے حقدار، ہر صحابی نبی، بس بات تو ختم ہو گئی۔ لیکن سیدنا عباس بن علی کا راستہ مشورہ بھی بڑا صاحب ہے، اچھا ہے کہ نگرانی کسی نہ کسی سے کرنی ہے تو یہ اسی کر لئیے، پردہ ساڈا بھی رہ جائے، عزت ساڈی بھی رہ جائے، کہ عمر نے دے دیا ہے۔ سیدنا عمر نے فرمایا چلو اے عباس و علی تمہارا مشورہ قبول کرتا ہوں، آج کے بعد تم نگران ہو، آپ نگران ہیں، آپ مسئول ہیں، حساب کتاب تو سجا کے لینا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک، توجہ ہے؟ فرمایا ٹھیک ہے۔ سیدنا عباس چلے گئے، سیدنا علی تشریف لے گئے، گھر جا کے تو بیٹھے، فرمایا اچھا ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، آج تو بعد اساں حساب کتاب جا کے لینا ہے۔ باغ فدق کے مسئول ہم ہو گئے، نگران ہم ہو گئے، زمین جناب اس کی نگرانی ہمارے پاس آ گئی۔ سیدنا عباس نے فرمایا اے تے پوچھے کوئی نہیں، بس تسی ہو سو یا میں ہو سو۔ سیدنا عباس فرماتے ہیں یہ تو پوچھا نہیں ہے سیدنا عمر سے کہ آپ ہوں گے یا میں ہوں گا۔ سیدنا علی فرمانے لگے میں ہی ہوں گا، دماد میں ہوں۔ سیدنا عباس میں ہوں گا، چاچا میں ہوں، بھتیجا تو بعد میں ہوتا ہے، میں ہوں گا۔ جھگڑا ہوا، الجھاؤ ہوا، کس کا؟ عباس و علی کا۔ کہاں لکھا ہے؟ صحیح البخاری میں۔ فرماتے ہیں آؤ پوچھتے ہیں، سیدنا عباس و علی رضی اللہ تعالیٰ دونوں بولے اور آپ پسند فرماؤ سیدنا عمر سے پوچھتے ہیں ہم میں سے کون ہوگا؟ فرمایا آپ نہ جائیے، کوئی صابن بھیج دئیے، وہ پوچھا۔ سیدنا عثمان کو بلایا، سیدنا سعد کو بلایا، فرمایا تسی جاؤ رل کے کوئی دو ساتھی اور نال لے لو، سیدنا عمر کو اے گل پوچھو۔ چار صاحب آ گئے، پوچھنے لگے، اجے پوچھن تو پہلے اجے تمہید بندے ہی پیسن، گفتگو جاری سی، سیدنا عمر کو اجے بات کی نہیں ہے،
گفتگو شروع ہوئی ہے. عباس و علی فرمان لگے آپس میں کہ وہ بھیجے نے وہ پوچھ کے انہوں نے کہا پتہ نہیں اتنے جا کے کی کہہ گیا وہ چلنے مگروں. اوپر سے آ کے عباس و علی بھی داخل ہو گئے. سیدنا عمر عثمان نے دیکھا فرمایا حسانو بھیج کے پھر آپ ہی آ گئے. فرمایا پھر جیڑی ہونی ہے سامنے ہی ہو جائے پوچھ لیتے. جو سیدنا عباس نے کہا سیدنا علی کے بارے میں بخاری میں لکھا ہوا ہے, ہم اس لیے نہیں پڑھتے. اچھا من دسو دو نبی آپس میں الجھے قرآن میں ہے پتہ ہے, ایک موسیٰ اور دوسرے ہارون. نہیں یار, موسیٰ اور ہارون آپس میں دونوں بھائی تھے, دونوں الجھے اور حضرت موسیٰ نے کیا پکڑی داڑھی. قرآن میں ہے کس پر ایمان لائے ہم, دونوں میں سے ایک پر یا دونوں پر؟ دونوں نبی ہیں, دونوں پیارے. تو اللہ کے بندو یہاں کیوں مسئلہ ہے؟ جب نبیوں کا الجھاؤ آپس میں ہو گیا, داڑھی کو پکڑ لیا موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کا. ہارون بھی ہمارا ایمان ہے, موسیٰ بھی ہمارا ایمان ہے. ہم اس واقعے کو بیان کرتے ہیں لیکن دونوں سے پیار کرتے ہیں. اس لیے صدیق سے بھی پیار ہے, سیدنا علی سے بھی پیار ہے. آپس میں کوئی اختلاف ہوا ہے, دونوں جنتی ہیں. کیوں؟ ہر صحابی ہے نبی بس جنتی جو ہو گئے. لیکن یہ وقت 2:30 بجے تھا, اس ویلے تو نکلنا سمجھ نہیں آنی. کدی عشاء ویلے میں آ جاسا انشاءاللہ پوری تفصیل سمجھا دوں گا اور دوبارہ سمجھان کی بھی لوڑ نہیں پے. فرمایا ہاں تسی تے سن دیو باقی. سیدنا عباس فرمانے لگے اے امیر المومنین سیدنا عمر تسی دسو میں نگران ہوواں گا یا علی؟ سیدنا علی نے فرمایا امیر المومنین ساڑھے درمیان چاچا بھتیجے درمیان فیصلہ کر دو. فرمایا اگر میں کہہ دوں عباس ہوگا تو پھر؟ سیدنا علی نے فرمایا میں نہیں مانوں گا. فرمایا جی میں علی کو کہہ دوں تو پھر؟ فرمایا میں نہیں مانوں گا. فرمایا پھر دونوں رہنے دو, وہی فیصلہ ٹھیک نہیں جو صدیق کا تھا. فرمایا پھر وہی حق ہے نا جو صدیق کا فیصلہ تھا کہ انبیاء جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ. اور میں نے تمہیں نگران و مسئول بنایا لیکن تمہارا آپس میں اس بات پہ اتفاق نہ ہو پایا, تو لہذا آج کے بعد پھر وہی فیصلہ جاری ہوگا جو سیدنا صدیق کا تھا. تو پھر میں کہہ سکتا ہوں باغ فتح دیا تو تھا, لیا نہیں ہے. دیا تھا لیا نہیں ہے, نگرانی پر اتفاق نہیں ہو پایا. پھر سیدنا عثمان خلیفہ بنے, ویسے تقسیم ہوتا رہا جیسے صدیق و عمر کے زمانے میں تقسیم ہوتا تھا. اور تقسیم پتہ کیسے ہوتا تھا؟ تقسیم ایسے ہوتا تھا کہ مایا وہ پورا سال کی آمدن, زمیندارہ تھا نا, کھجوریں تھیں, باغات تھے, سال کے بعد وہ آمدن آتی صدیق کے پاس. صدیق فرماتے پوری آمدن آ گئی ہے فتح کی, اس میں سے اہل بیت کے, ازواج مطہرات کے, سیدنا علی کے, سیدنا عباس کے, سیدنا جعفر طیار کی آل کے, سیدنا آل عقیل, آل عباس, ان کی ساری اولاد, عباس کی اولاد, علی کی اولاد, پیغمبر کی بیٹیاں, پیغمبر کی بیویاں, ان کے سال کے پورے اخراجات کے لیے الگ نکال لیتے. فرمایا یہ ازواج مطہرات آل بیت میں جا کے تقسیم کر دو اور باقی سارا اللہ کی راہ میں ایسے صدقہ کرو جیسے مصطفیٰ کرتے تھے. باغ فتح سے ہی گزارا چلتا تھا. اگر باغ فتح کی کمائی فاطمہ الزہرا کے گھر میں نہ آئی ہو, میں شیعہ اور اہل حدیث کی کتابوں سے ثابت نہ کر سکوں تو کبھی ممبر مصطفیٰ پہ نہیں چڑھے گا. سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر کمائی ہر سال آتی رہی ہے, سیدہ حصہ لیتی رہی ہے. آیا قرآن کہتا ہے کہ رسول کے رشتہ داروں کے لیے ہے,
مال فے باغ فدق مال فے رسول کے رشتہ داروں کے لیے خرچ ہے اور باقی غریبوں یتیموں مسکینوں کے لیے جیسے پیغمبر کرتے تھے گھر کے اخراجات سال کے رکھ لیتے تھے باقی غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے باغ فدق صدیق کے زمانے یہ ہوا عمر کے زمانے میں یہ ہوا صدیق نے ظلم نہیں کیا صدیق تو میرے محمد کا دفاع کرتا رہا پڑھ لیجئے ثانی اثنین ذوما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدیق راستے تے جا رہے ہیں مصطفیٰ دا دفاع کرتے جا رہے ہیں آخری بات والا آخری حدیث وال توجہ فرمانا سیدنا سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں پیغمبر دا 100 اونٹ انعام لگیا ہویا ہے انعام دے لالچ اندر مگروں پہنچ گئے جدوں پہنچے پیغمبر علیہ السلام دے بالکل قریب پہنچ گئے گھوڑے ہوتے سوار نے 2 یا 3 نے زیادہ فرق رہ گیا ہے صدیق نے فرمایا محبوب جی او ایک کافران دا سردار سراقہ بن مالک مگروں آ گیا ہے گھوڑے تے سوار ہے تے بالکل قریب آ گیا ہے حدیث دے اندر ہے صدیق رو پڑے صدیق اور یہاں بھی رافضیوں نے معاف نہیں کیا یہ ایسے بدبخت ہے معاف نہیں کر چھریا مار مار کے ان کا دماغ الٹا ہو گیا گھوڑے کی پوجا کر کر کے اللہ کی قسم کچھ سمجھ نہیں آتا تم کہتے ہو یہ مذہب ہے میں کہتا ہوں یہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ ہے ان کو سمجھ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں ویسے میں تو اڑ پوچھنا بندہ جی مسجد خطیب رکھے میں مثال دیتا ہوں نا بندہ جی مسجد خطیب رکھے تو دوجے پنڈ والے پوچھن بس سناؤ بس تساں خطیب رکھے اپنی مسجد سناؤ کیسا ہے ماشاءاللہ بڑا لائق قابل فتین ذہین خطیب رکھے ہے وہ جڑی یہ بیویاں نہ وہ ٹھیک نہیں جڑے وہ یار سنگی ہے نہ وہ بھی ٹھیک نہیں وہ 2-3 دماد ہیں دو وہ دماد 3 دماد ہیں 1 دماد ٹھیک ہے 2 دماد بھی ٹھیک نہیں ہے اس کی بیٹیاں 4 ہیں 3 بیٹیاں بھی اس کی اپنی نہیں ہیں پتہ نہیں کہاں سے لے آیا ہے نہ دماد ٹھیک نہ سسرال ٹھیک ویسے بندے تو کہیں گے وہ شاباش نے پورے چاکالوں چون کے رکھا جائے مولوی مجید ساتھی بھی ٹھیک نہیں بیویاں بھی ٹھیک نہیں بیٹیاں بھی ٹھیک نہیں افسوس ہے رافضیو جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے اس کی بیویاں بھی ٹھیک نہیں اس کی بیٹیاں بھی اصلی نہیں اس کی جماعت بھی ٹھیک نہیں سسرال بھی ٹھیک نہیں دماد بھی ٹھیک نہیں توفہ تمہارے کلمہ پڑھنے پر جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس نے جس مٹی پہ پاؤں رکھا ہے وہ مٹی بھی پاک ہے عجیب ہے تمہارا ایمان عجیب ہے تمہاری سوچ حیا نہیں آتی نبی پاک کی بیویوں کو بیٹیوں کو صاحب کو جماعت کو برا کہتے ہوئے اور گھوڑے کی پوجا کرتے ہوئے کہتے ہو گھوڑا اس لیے پوجا کرتے ہیں کہ حسین گھوڑے پر چڑھے تھے یہ اس کی نسبت ہے اور صدیق کو گالیاں دیتے ہو جس نے کندھے پہ مصطفیٰ کو سوار کیا اور پھر غار کے اندر داخل ہوئے تو بتا گئی نہیں جانا یہ ہم کہنا بھی رہے تو نہیں جانا ہاں پکا رہے تو جا بھائی خیر خریت خط لکھی توجہ ہے ماشاءاللہ غار کے اندر پہنچے صدیق نے فرمایا محبوب جی اسی باہر کھڑے ہو جاؤ میں اندر جاتا ہوں یہ اندر کون سا جذبہ لے کے گیا تھا وفادار ہے اس طرح کرتے اور اگلی بات اس سے بھی پیاری ہے 3 دن اور 3 راتیں غار ثور میں رسول رحمت نے گزاری تینوں راتیں صدیق کی گودی میں سر رکھ کے سوئے ہیں جس پر اعتماد نہ ہو اکیلا بندہ اس کی گود میں سوتا ہے کوئی دنیا کی کتاب ہے کسی مسلک کی مذہب کی جو کہے کہ نہیں مثلا مسئلہ ہوتا ہے نا ہم کہتے ہیں رفیدین کرو دوسرا گروہ کہتا ہے نہ کرو ہم وہ کہتے ہیں ہمارے پاس روایات ہیں چلو وہ ضعیف صحیح ہم کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس صحیح ہیں دونوں طرف سے روایات تو ہیں نہ وہ کہیں گے ضعیف ہیں ہم کہیں گے صحیح ہے ہمارے پاس صحیح ہے تمہارے پاس ضعیف ہیں یہ ضعیف صحیح کا اختلاف تو ہو سکتا ہے دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ غار میں دوسرا کوئی اور تھا ساری دنیا کہتی ہے دوسرا صدیق تھا جب دوسرے صدیق ہے تو پھر غار میں رسول اللہ ان کی گود میں 3 راتیں سوئے رہے وفادار نہ ہوتے پہرے دار نہ ہوتے چوکیدار نہ ہوتے مصطفیٰ کے پیارے نہ ہوتے تو شہید کرنے کا موقع نہیں تھا پکڑوانے کا موقع نہیں تھا قتل کروانے کا موقع نہیں تھا
کوئی ساتھ گیا تھا اہل بیت میں سے، بنو ہاشم میں سے کوئی ساتھ گیا تھا پیغمبر کی رکھوالی کے لیے، نگرانی کے لیے؟ سیدنا علی ساتھ تھے؟ نہیں۔ اہل بیت میں سے کوئی ساتھ تھا؟ نہیں۔ کوئی اور رشتہ دار ساتھ تھا؟ نہیں۔ اکیلے صدیق ہی تھے نا۔ پیغمبر ان کی گودی میں 3 راتیں ان سر رکھ کے سوئے رہے۔ جو صدیق کرنا چاہتا تھا یہاں کر سکتا تھا، کہہ سکتا تھا۔ راستے میں کافر آ گیا، انہوں نے شہید کر دیا۔ انعام 100 اونٹ تھا، پا لیتے۔ سہولت کاری کا کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتے تھے، لیکن ماننا پڑے گا کہ صدیق جیسا محمد کا وفادار کوئی نہیں۔ بات عقل کی ہوئی تو کرو نا، نہ عقل کی ہے نہ نقل کی ہے۔ صدیق کو برا کہہ رہے ہو، صدیق کو جس پر پیغمبر نے سر پر پٹی باندھ کے خطبہ دیا تھا کہ میں سب کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں سوائے صدیق کے۔ بیماری کی حالت کیفیت میں سراقہ آ گئے، صدیق رو گئے۔ رافضیوں نے کہا جان بوجھ کے روئے سن۔ اس واسطے میں جو رافضیوں کے خلاف تقریر کرتا ہے نا، یقین جانو میرے کچھ جذبات ایسے ہوتے ہیں کہ میں کچھ باتیں کہہ جاتا ہوں، لوگ مجھے کہتے ہیں، ساتھی کہتے ہیں اتنی سخت بات نہ کیا کرو، لیکن میں کہہ جاتا ہوں، مجھے پتہ نہیں لگتا سخت ہے، مجھے کچھ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ میں سخت بات کہنے کے سوا بھائی رہ نہیں سکتا۔ میں نے اپنے کانوں سے کلپ سنا ہے، وہ روایت ہے نا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کی، ان کی عمر 6 سال تھی جب نکاح ہوا، رخصتی ہوئی تو 9 سال کی تھی۔ ایک رافضی کہتا ہے ننی نکی اماں، مزاق کرتا ہے امی عائشہ۔ اپنی ماں نو بندہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ نکی ماں یعنی عمر میں چھوٹی ہے نا، تو کی کہا رافضی نکی ماں ہو، نکی جی ماں جڑی سی، مزاق اڑاتا ہے۔ معراج کا باز کرتا ہے تو کہتا ہے جبریل کمینہ ہے نہ اس۔ قرآن کہتا ہے جو جبریل کا دشمن ہے، رب کا دشمن ہے، جبریل کا دشمن ہے، وہ کافر ہے۔ ایک جگہ میں وہ کہتا ہے کہ علی ہی اللہ ہے، اللہ کو بھی علی نے بنایا۔ دسو کوئی گنجائش رہ گئی ہے؟ یہ کلیپس موجود ہے، کیا کرے کیا رد کرے۔ مجھے کہتے ہیں وہ صدیق کو نہیں مانتے، میں نے کہا وہ اللہ کو کب مانتے ہیں، رسول اللہ کو کب مانتے ہیں؟ علامہ شہید فرمایا کرتے تھے ہمارے نزدیک اصل نبی ہے، جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے، ان کے نزدیک اصل علی ہے۔ یہ نبی کو بھی تب مانتے ہیں کہ وہ علی کے رشتہ دار ہیں، اگر علی کے ساتھ ان کا تعلق نہ ہوتا تو یہ نبی کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن کو کب مانا ہے؟ قرآن پاک کی 616 آیات ہیں جس میں محمد کے صحابہ کی شان ہے، نہیں مانتے ہو، کہتے ہیں نہیں مرتد ہو گئے، رسول اللہ کے ساتھ روزے میں سوئے ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہیں مرتد ہو گئے۔ رسول اللہ نے فرمایا عمر عثمان شہید ہوں گے، یہ کہتے ہیں مرتد ہو گئے۔ ان کا علاج کی ضرورت ہے، دعا کرو اللہ ہمیں قوت دے اور ہم علاج کریں، علاج کی ضرورت۔ ہوں جی سویر دوپہر 12 کا ٹائم ہوئے تو ایک بندہ مسجد تو باہر کھلو کے آگے سورج کو نہیں چڑھے ہوئے، روشنی کو نہیں، بتی دی روشنی، تو دوجا بندہ کہ یار انا تو سورج چڑھے ہوئے، وہ آ کے من دلیل دے، وہ کیا کھڑا ہے، وہ آ دلیل دے، کھڑوتا رہے بس سورج وہ کھڑا ہے، بس کھلوتا رہے تو دلیل دے، بس سورج چڑھے ہوئے۔ ہوں کہ دلیل دے سو بس پاگل دا علاج کرن، دلیل دی کیڑی لوڑ ہے؟ جس طرح دوپہر ویلے سورج چڑھا ہوئے روشنی کوئی شک نہیں، ایویں صدیق دے ایمان کوئی شک نہیں۔ انہوں دلیل دے دی ظالم نو کیڑی لوڑ ہے جنہاں سورج دی روشنی کا انکار کرے؟ صدیق کا ایمان سورج کی طرح روشن ہے، اور میں کہا کرتا ہوں جس طرح قرآن لا رہے بفی ہے اسی طرح صدیق کا ایمان لا رہے بفی ہے، کوئی شبہ ہی نہیں۔ سوراقہ بالکل قریب آگے صدیق رو یہ آدھا ویکو صدیق روندا پیا با نبی پاک نو پھڑ لین کافر تھا روندا پیا ابو بکر روندا سو بعد کی جواب جان بوجھ کے رویا، اچھی اچھی رویا تھا کافر پتہ لگ جائے کہ حضور جا رہا ہے، اچھی اچھی اتنے رومن دی لوڑ کیڑی ہے، جب گھر آ گئے ادو ہی جب باہر رابطہ کر کے کہنے پہ میرے گھر آ کے بیٹھے، اچھی اچھی رویا صدیق جان بوجھ کے۔ حدیث پوری سنو، پوری پڑھو، صدیق رو پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کیوں روتے ہو، کیوں رو رہے ہو ابو بکر؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ قریب آ گیا ہے، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، اپنے نبی کی پرواہ ہے، تمہیں نقصان نہ پہنچا دے،
جہاں تمہیں رونا نظر آ گیا وجہ نظر نہیں آئی، کیوں خیانت کرتے ہو، کیوں جھوٹ بولتے ہو، کیوں منافقت کرتے ہو، کیوں قرآن حدیث کی روایات کی اور سناد کی انکار کرتے ہو، متون کا انکار کیوں کرتے ہو، متن حدیث کا انکار کیوں کرتے ہو؟ یہ کہتے ہو صدیق رو پڑے آگے سوال رسول اللہ کا، کیوں روتے ہو صدیق؟ یا رسول اللہ اپنی جان کی فکر نہیں ہے، تمہاری جان کی فکر ہے۔ فرمایا ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا ما ظنک یا ابا بکر بثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دو بندوں کے بارے میں، ان دو ہستیوں کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ میرے ساتھ بھی اللہ ہے، تیرے ساتھ بھی اللہ ہے، نہ تجھے نقصان دیں گے نہ مجھے نقصان دیں گے، یہ یہاں آئے ہیں۔ اے ابو بکر اللہ نے مجھے مدینے پہنچانے کا وعدہ کر لیا۔ صدیق دفاع رسول کے لیے کھڑا ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ دفاع رسول کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں۔ ظالم اسلام کی بنیادوں کو، جڑوں کو ہلانا چاہتے ہیں، ہم پہ فرض ہے، اہل حدیث ہو تم پہ فرض ہے، رکھوالے تم ہو، چوکیدار تم ہو، نگران تم ہو، اصلی وارث تم ہو، وراثت رسول کے وارث تم ہو، کتاب و سنت کے وارث تم ہو، پیغمبر کی عطرت عزت کے وارث تم ہو۔ ہم پر یہ فرض ہے اور قرض ہے کہ ہم انشاءاللہ دفاع رسول کے لیے کھڑے ہیں اور کھڑے ہوں گے، صحابہ کی عزت کے لیے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے، اور انشاءاللہ جس طرح 295 ہمارے ملک کے قانون کا حصہ ہے، اسی طرح ہم یہ قانون بنوائیں گے کہ جو بندہ صدیق و عمر عثمان و علی کی توہین کرے گا انشاءاللہ اس کو قانون کے کٹارے میں لائیں گے۔ آج کے ہمارے پروگرام کا یہ بیانیہ سن لے، ہمارے اعلامیہ سن لیں، بیانیہ سن لیں، ہمارا آخر پہ یہ پیغام سن لے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ فرانس کے ساتھ پاکستان کا مکمل بائیکاٹ ہو، اس لیے کہ اس نے سرکاری سرپرستی میں توہین کرنے کا ارادہ اعلان کیا ہے۔ ان کے سفیر کو بدر کیا جائے ملک، اور اس اپنے سفیر کو واپس بلا کے ان کے ساتھ ان کی مصنوعات کا، ان کے معاملات کا، ان کے ساتھ تعلقات کا انقطاع بائیکاٹ ہو۔ دوسرا ہمارا جو مطالبہ ہے کہ صدیق عمر عثمان و علی کی عزت کا قانون بنے اور عبرتناک سزا ہو جو توہین و تنقیص کرے، اور تیسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جس نے توہین کی ہے اور بیرون ملک ہے یا اندرون ملک ہے اس کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا جو شریعت میں بنتی ہے وہ سزا دی جائے، تاکہ آئندہ کسی کو پاک باز ہستیوں کی توہین کی جرت نہ ہو۔ اگر یہ قانون نہیں بنتا، آپ کے علم میں ہے کہ پنجاب اسمبلی سے یہ بل پاس ہو چکا ہے، گورنر پنجاب کے جو آپ کے علاقے کے قریب رہتے ہیں ان کا دستخط ہونا باقی ہے، وہ دستخط کریں تو وہ قانون بن جاتا ہے، لیکن وہ دستخط نہیں کر پا رہے رافضیوں کے خوف سے، ڈر سے۔ اس میں لکھا ہوا کیا، حیرانگی کی بات ہے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس بل میں کیا لکھا ہوا ہے جس پر گورنر دستخط نہیں کر رہا تو آپ حیران ہوں گے کہ کیوں دستخط نہیں کیے جا رہے، کون سی اس میں قابل اعتراض بات ہے؟ پہلی بات اس میں یہ ہے کہ آج کے بعد ملک میں کوئی کتاب کسی فرقے کے خلاف نہیں چھپے گی، جو قرآن و سنت کی بات ہوگی دلائل کے ساتھ ہوگی، کسی فرقے کو اس کے اندر معین کر کے کافر نہیں کیا کہا جائے گا۔ دوسری اس بل میں یہ شک ہے کہ محمد مصطفیٰ کا جب بھی نام کسی سرکاری دستاویز پہ لکھا جائے گا تو ساتھ لکھا جائے گا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر حضرت ابو بکر عمر عثمان علی کا نام لکھا جائے گا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفہ راشد لکھا جائے گا۔ اگر پیغمبر کی ازواج مطہرات کا نام لکھنا ہے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین لکھنے کا ہر بندہ پابند ہوگا۔ پیغمبر کی چاروں بیٹیوں کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین لکھنا ہوگا۔ نبی علیہ السلام کے سارے صحابہ میں سے جس کا نام بھی لکھنا ہے
آپ نے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا ہے، حتیٰ کہ سیدنا امیر معاویہ اور ابو سفیان کا نام لکھنا ہے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا ہے۔ یہ ہے وہ بل جس پر گورنر دستخط نہیں کر رہا۔ رافضی کہتے ہیں کہ ہمیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنے پر مجبور کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہم ان کو رضی اللہ تعالیٰ مانتے ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ لکھو، وہ کہتے ہیں نہیں لکھتے۔ آپ کہتے ہیں ہم پیغمبر کی 3 بیٹیوں کو مانتے ہی نہیں ہے، ایک کو مانتے ہیں باقی تینوں کو نہیں مانتے، ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے۔ ہم ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھے جن کو ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانتے ہی نہیں ہے۔ لہذا اس قانون پر ہمارا اور ان کا مقابلہ چل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے دستخط نہیں ہونے دینے تاکہ قانون نہ بنے۔ ہم نے کہا ہے کہ ہم نے دستخط کروانے ہیں انشاءاللہ، ہم نے دستخط کروانے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے لیے ہم نے جا کے گھر سو جانا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ کوئی کانفرنس پروگرام ہو تو انشاءاللہ نہیں جانا۔ اس کے لیے ہماری جان وقت جو کچھ لگے، آپ کو یہ پیغام دوں گا، اس علاقے میں جہاں بھی جلسہ ہو حرمت رسول حرمت صحابہ پر، اور جو بھی پروگرام ہو، 2 خطیب ہوں تو 1 خطیب کو پابند کرنا ہے کہ آپ نے صدیق کی شان کو بیان کرنا ہے، اور صدیق کی شان کو ساری رات بیان کرتے رہے۔ اس کے پہلو اتنے ہیں کہ آپ تقریباً میں نے محرم سے شروع کیا، محرم صفر ربیع الاول، 3 مہینے کے اندر میرے جتنے جمعے تھے وہ سارے صدیق کی شان پر تھے۔ تو مختلف پہلو ان کی شان کے، مقام کی، عزت کی، عظمت کے بیان کریں۔ آپ بیان کر سکتے ہیں، سنیں، ایک خطیب کو پابند کرے اور ہر اشتہار پر لکھوائیں کہ ناموس صحابہ بل پاس کیا جائے، اس پر دستخط کیے جائیں، اور ہر اشتہار پہ یہ بات طے ہو پر لکھی ہو کہ بغض صحابہ لعنت اللہ اور حب صحابہ رحمت اللہ، یہ نعرہ، اور ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ الفاظ درج ہوں، اور آپ کوشش کریں ایک ماحول بنا دیں پورے ملک میں۔ میں روضۃ الخطباء کے جتنے خطیب یہاں تشریف لائے ان سب کا شکریہ کے ساتھ، محترم عبدالحق حقانی صاحب کی شکریہ، میزبانی مہمان نوازی کے شکریہ کے ساتھ ان سے گزارش کروں گا کہ ہر خطبے میں، ہر واعظ میں، ہر تقریر میں صحابہ کی شان بیان کرنا شروع کر دیں۔ جب یہ 16-18 خطبہ ہر صحابی کی شان بیان کرنا شروع کر دے، میں کہتا ہوں انشاءاللہ ملک کا رخ ہم تبدیل کر سکتے ہیں انشاءاللہ، صحابہ کی شان مقام بیان کر کے۔ اور پھر انشاءاللہ بیان کے بعد ایک احتجاج کے بعد انشاءاللہ پھر جلوس کے بات نہ بنی تو انشاءاللہ پھر آخر پہ دھرنا پاک، جس کے بعد 5000 لفافے میں ڈال کے ہم واپس بھی نہیں آئیں گے جب تک صدیق کے قانون پر دستخط نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ آخری ہمارا، اس وقت آنے سے پہلے حکومت کو چاہیے کہ وہ اس کو قانون بنا دے تاکہ ہمیشہ کے لیے فرقہ واریت کے دروازہ بند ہو جائے، ملک میں امن آ جائے، سکون آ جائے، کسی کو پاک باز ہستیوں کی توہین کی اجازت نہ ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس میں محنت کوشش کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما، جو تیرے بندے تیرے ہاں پہنچ چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما، جو تیرے بندے بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ جتنے تیرے بندے بیمار ہیں شفا عطا فرما۔ اللہ محترم حقانی صاحب کی والدہ محترمہ بیمار ہیں، اللہ اپنی رحمت شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جن کے عزیز و اقارب رشتہ دار بیمار ہیں شفا عطا فرما۔ ہمارے دوست آصف صاحب حادثے کا شکار ہوئے، اللہ اپنی رحمت سے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرضے دور فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ جس ساتھی نے دعا کے لیے کہا اللہ انہیں نیک اولاد سے نواز دے، اللہ ان کی گود کو ہرا فرما دے، ان کے دل کی نیک تمناؤں کو پورا فرما دے۔ اللہ جو تیرے بندے بے روزگار ہیں روزگار حلال عطا فرما۔ اللہ جو تیرے بندے پریشان
پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، کشمیر و افغانستان عراق شام فرما جہاں تیرے بندے مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، اللہ ان کو آزادی والی نعمت عطا فرما، اللہ ہمارے ملک میں امن سکون عطا فرما، قرآن و سنت قبول بالا فرما، اللہ اس ملک میں اسلام کا، دین کا، توحید کا، سنت کا، عظمت صحابہ کا فریضہ بلند فرما، اللہ قیامت والے دن صحابہ کرام اہل بیت کے قدموں سے اٹھنے کی سعادت نصیب فرما، اللہ دنیا میں رہ کے ان سے سچی محبت، عقیدت، ادب، احترام کی توفیق عطا فرما، اللہ فرانس کے صدر گستاخی پر اتر آئے، اللہ وہ ہدایت کے لائق نہیں ہے تو اس کی عبرت کا نشان بنا، اللہ جس بندے نے سیدنا ابو بکر صدیق کی توہین کی اللہ انہیں عبرت کا نشان بنا دے، اللہ اس گستاخ کو انجام کو ہماری آنکھوں کے سامنے کر دے، دکھا دے، اللہ تو کتنے گستاخان صحابہ کو برا انجام سے دوچار کرتا رہا، اللہ ہماری بھی دعا قبول فرما، اللہ جس نے ہمارے سینوں کو چھلنی کی اللہ اس گستاخ کو عبرتناک سزا عطا فرما دے، اللہ اس کو عبرتناک دردناک سرسوا کن عذاب عطا فرما دے، اللہ اگر ہدایت کے لائق نہیں ہے تو اللہ اس کو دردناک عذاب پر مسلط کر دے، اللہ جس طرح تیرا وعدہ ہے کہ دنیا میں لعنت و آخرت میں لعنت، اللہ دنیا کے اندر ہی پھٹکار پا دے، اللہ اس کے چہرے پر، اس کے وجود پر جس نے صدیق کو برا کہا، اللہ جس نے تیرے نبی کی توہین کی، تیرے محبوب کے صحابہ کی توہین کی، اللہ انہیں عبرت کا نشان بنا دے، اللہ ہمیں اہمیت اسلام عطا فرما، اللہ دفاع اسلام، دفاع رسول کے لیے ہمیں کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما، اللہ دفاع صحابہ کے لیے ہمارے وقت کو، جان کو قبول فرما لے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔